نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت مکمل پڑھی اور پھر سفر شروع ہو گیا تو ذوالحلیفہ کے مقام پر عصر کی نماز 2 رکعت قصر یعنی سفر کی نماز پڑھی۔ حضرت حارثہ ابن وہب خزائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منی میں 2 رکعتیں پڑھائیں اور اس موقع پر ہم اتنی تعداد میں تھے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھے اور امن کی حالت میں بھی تھے۔ حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد یہ ہے کہ کم نماز پڑھو یعنی قصر کرو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، تو اب جب کہ لوگ امن میں ہیں اور کافروں کے ستانے کا خوف جاتا رہا ہے تو قصر کی اب کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس بات پر تم حیران ہو اسی پر مجھے بھی تعجب ہوا تھا، چنانچہ میں نے سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں قصر یعنی کمی اللہ کا ایک احسان ہے جو تم پر کیا گیا ہے، لہٰذا تم اس کا یہ صدقہ یعنی یہ احسان قبول کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ سے مکہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز کی 2 رکعتیں پڑھی یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ مکہ میں کچھ دن ٹھہرے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ ہاں، ہم لوگ مکہ میں 10 دن ٹھہرے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے گئے اور وہاں 19 دن قیام فرمایا۔ دوران قیام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جب مکہ اور مدینہ کے درمیان کہیں 19 دن قیام کرتے تو 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں اور جب اس سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت حفص ابن عاصم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ جب ظہر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائیں اور اس کے بعد جب وہ اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے نفل نماز پڑھنی ہوتی تو میں اپنی فرض نماز پوری نہ پڑھتا، یعنی اگر یہ موقع نفل نماز پڑھنے کا ہوتا تو فرض نمازیں پوری پڑھنی زیادہ اہم ہوتی، مگر جب آسانی کے پیش نظر فرض نماز کو کم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو نفل نماز کو ترک کرنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ فرض کو ادا کرنا نفل پڑھنے سے اعلیٰ ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا شرف حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی حالت میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نیز مجھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت کا شرف بھی حاصل ہے۔ ان حضرات کا بھی یہی معمول ہوتا تھا کہ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے تھے، اور اسی طرح مغرب و عشاء کی نماز بھی ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔